مسلمان کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے؟ استقامت کیوں نہیں ہے؟ استقامت کو سمجھنا چاہیے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کہ پورے دین پر آدمی چل کر دکھلائے، یہ استقامت ہے. جزوی دین پر چلنا بہت آسان ہے، میں عرض کرتا ہوں، جزوی دین پر چلنا بہت آسان ہے. جہاں دیکھا کہ اس راستے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو اس راستے کا حکم چھوڑ دیا. میں مولانا صاحب کی ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت مسلمان کے دین کا حال یہ ہے، ایک آدمی نے کسی سے یہ کہا کہ میرے جو ہے میری کھال پر، میرے ہاتھ پر کسی چیز کی تصویر بنانے کے لیے کہا، یہ بنا دو. چنانچہ وہ سوئی سے اس کو گود کر اس پر مسالہ لگتا ہے، اس سے وہ لکھا جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے. زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا. تو جیسے اس نے سوئی رکھی، اس نے کہا یہ تو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں شعر کی تصویر بنانے کے لیے اس کا کان بنا رہا ہوں. کہ نہیں شعر بنا دو مگر بغیر کان کے بنا دو، اس سے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے دوبارہ سوئی رکھی، اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ میں دم کی طرف سے بنا رہا ہوں. دم، کہ دم کے بغیر بھی شعر ہو سکتا ہے، تم بغیر دم کے شعر بنا دو. یہ میں حضرت کی بات اسی طرح نقل گئی، اس طرح لکھی ہوئی ہے. فرماتے تھے کہ مسلمان نے اسلام کے چند احکام اپنے لیے وہ چھانٹ لیے ہیں جس سے دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو. اور یہ اسلام اور کفر کے ایسے درمیانے راستے پر چلتے ہیں کہ اگر حالات ادھر کے خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے، ادھر کے حالات خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے. ان اصابوا خیر اطمأن به وان اصابوا فتنة انقلب على وجهه. اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دونوں جگہ خسارہ ہے، دنیا بھی آخرت میں بھی. جزوی دین کے چند احکام اپنے لیے خاص کر لیے جائیں، ان کو پورا کر کے سمجھا جائے کہ ہم پورے دین پر چل رہے ہیں. نہیں، بلکہ استقامت کا راستہ یہ ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، میری کامل عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، استقامت کا راستہ کیا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم پورے دین پر چلو، یہ صراط مستقیم ہے. ورنہ جزوی دین پر تو منافقین بھی چلا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں انہی کا حال بیان کیا ہے. یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ وہ کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں. استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. عبادت اللہ کی کامل اطاعت کو کہتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے احکام گنوائے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. جس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گنوائی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت. اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
عبادت میں شمار کیا ہے. تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور ہر ضرورت میں، ہر کام میں اتباع سنت. فرمایا کہ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں: نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر و تلاوت، دعوت اللہ کی یہ محنت، اور تجارت، پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا اہتمام. ان 10 کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے ہیں. ہم ذرا غور کریں کہ ان میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، جس طرح بغیر رکوع کی نماز نہیں اور بغیر سجدے کے نماز نہیں، اس طرح اگر ان تمام احکام میں سے کسی لائن کا حکم توڑا جائے تو دین اس طرح ناقص ہوگا، اس طرح نماز ناقص ہو جائے گی. حضرت فرماتے تھے کہ ناقص دین سے کہ اثرات بھی، نتائج بھی ناقص نکلیں گے، کہ ناقص نتائج. امت پریشان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے. نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں. نماز پڑھتے ہیں، کارخانہ بند ہے. کیوں؟ ایک لائن کا حضرت فرماتے تھے جس لائن کا حکم توڑا ہے، جب تک اس لائن کا حکم پورا نہیں ہوگا کامیابی نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم توڑا جائے معاملات میں اور عبادات سے حل کرایا جائے، یہ نہیں ہوگا. حکم توڑتا ہے معاملات میں، پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کا علاج کر رہا ہے عبادات سے، یہ نہیں ہو سکتا. جس لائن کا حکم توڑا ہے اس لائن کا حکم ٹھیک کر لو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام تمام شعبوں میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ جزوی دین پر چل کر پریشان ہے، اور ایسا اللہ حفاظت فرمائے، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ دین کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں تو دین پر چلنے کے باوجود پریشان ہوں. ایک پریشانی آتی ہے دین کو چھوڑنے سے، ایک پریشانی آتی ہے جزوی دین سے. اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. اب امت کے حالات سمجھتے تھے. نماز پڑھ کر نکل رہا تھا مسجد سے، گرفتار کر لیا گیا. عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے مسلمان بالکل بے گناہ گرفتار ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اتنے مسلمان بے گناہ گرفتار ہیں. فلاں نماز پڑھ کر نکل رہا تھا مسجد سے، اسے گرفتار کر لیا. میری بات توجہ سننا. بول، جب مسلمان ہر قسم کے حال کو براہ راست اپنے اعمال سے جوڑے گا تو یہ اپنے آپ کو ظالم کہے گا، دوسرے کو کبھی ظالم نہیں کہے گا. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے خود ظلم کیا اپنی ذات پر. آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے. جب پکڑ آتی ہے، اس پکڑ کے آنے کے وقت کے عمل کو دیکھتا ہے، پچھلے گزرے ہوئے گناہ کو نہیں غور کرتا. میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ٹریفک کا نظام ہے، اشارے پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے ورنہ آپ کا چالان ہوگا. ایک اشارہ آیا، کاٹ گیا. دوسرا اشارہ آیا، کاٹ گیا. جانتے ہیں یہ لوگ، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ہم سمجھتے تھے جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے تو مخلوق کے خوف کی وجہ سے آدمی مخلوق کے خوف سے قانون پر عمل کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا.
دو اشارے کاٹ گیا، تیسرے بار جا کر رک گیا. یہاں اطاعت کر رہے ہیں، یہاں اطاعت کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اطاعت پر ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. پکڑ کیوں آ گئی یہاں؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. یہاں کیوں پکڑ آ گئی؟ ہم تو اشارے پر کھڑے ہوئے تھے، لال بتی پر رکے ہوئے تھے، کیوں پکڑا؟ آس پاس والے بھی شکایت کر رہے ہیں کہ پولیس نے زیادتی کی ہے، ان کو اشارے پہ سے لے گیا پکڑ کر، حالانکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم گواہ ہیں، اس نے غلطی نہیں کی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. یعفو عن کثیر، یعفو عن کثیر، وہ تمہارے اتنے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اتنوں سے درگزر کرتا ہے، وہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے تمہیں کسی گناہ پر تنبیہ کر دیتا ہے، ورنہ بہت گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعفو عن کثیر. میں عرض کر رہا تھا کہ اس اشارے پر آ کر پکڑا گیا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بے خطا ہوں، دیکھنے والے بھی کہہ رہے بے خطا ہے. یہ پکڑ اس اشارے پر رکنے پر نہیں آئی ہے، یہ جو پکڑ آئی ہے یہ پچھلے دو اشارے کاٹنے پر آئی ہے.